السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں؟ فرمائیے صاحب، کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں عمان سے حضرت۔ ارے واہ، کون سے شہر میں؟ عمان ملک ہے کہ الگ شہر ہے کوئی؟ نہیں، البراہمی میں بات کیا تھا آپ سے ابھی۔ تو حضرت وہ ایک واٹس ایپ پہ عبدالستار لکھ کے آتا ہے، وہ آپ ہی کا ہے؟ ہاں میرا ہی ہے۔ جی 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 تو کون سی ویڈیو دیکھنی ہماری؟ حضرت تو آپ کی تو خیر ہماری اس سے پہلے آپ سے بات ہوئی ہے نا، ربط ضبط ہمارا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے بات کیا تھا آپ سے جی۔ تو میں حضرت وہ سن رہا تھا، کون سی؟ آپ نے مفتی الیاس صاحب سے بات کی تھی۔ اچھا، وہ دیوبند سے مظاہر سے فارغ ہیں؟ جی جی جی۔ تو حضرت ریکارڈنگ ہو رہی ہے آواز؟ ہاں ہاں، اچھا اچھا۔ چینل پہ نہیں تو ڈلوا دیں گے، حضرت کچھ اپلوڈ، کوئی ماحول بتا دو تو اپلوڈ کرا دیں گے چینل پہ، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ جی 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 بالکل، یہ بہت فائدہ ہوگا کہ ہوتا ہے۔ ملک کے امان کے حالات بتائیں کہ وہاں دیوبندیت بریلویت کیا ہے، اور اطاریت ہے کہ نہیں، دعوت اسلامی کا کیا ماحول ہے۔ دعوت اسلامی کا تو دور 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 تک کوئی یہاں وہ کچھ نہیں ہے۔ کیا بات سمجھ کر رہے رہا نا؟ ہوں، وہ تو کہتے ہیں 200 جی، ملکوں میں ہمارا کام ہو رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہو دور دور تک نہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے اور مکار لوگ ہیں وہ۔ 200 ملکوں میں نے میں ایک کام، ویڈیو دیکھی تھی 200 میں نے ملکوں ایک میں کام ویڈیو بتاتے دیکھی ہو تھی تو 200 جی جی ملکوں میں میں کام نے ہو رہا ایک ہے۔ ہاں جی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، کسی باہری کنٹری کا تھا وہ، کسی پیغمبر کی مزار تھا، وہاں پہ وہ لوگ گئے ہوئے تھے۔ تو وہاں پہ یہ پرندے وغیرہ بہت درختوں پہ رہتے ہیں، تو بیٹ وغیرہ جو ہے وہ لوگ بہت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے چپل اتاری، پورا بیٹ پیر میں لگا ہوا تھا اور یہ مسجد میں گھس گئے۔ تو وہاں کے جو متولی تھے انہوں نے خالی مارا بھر نہیں تھا ان لوگوں کو، افطاریوں کو خالی مارا نہیں تھا، کم بختوں کو جو ہے الٹے پاؤں بھگایا وہاں سے، جو ہے ہاں الٹے پاؤں ان لوگوں کو بھگایا وہاں سے جو ہے۔ تو یہ دنیا میں میں ویڈیو تھی میرے پاس، میں بھیج دوں گا آپ کو۔ یہ دنیا میں ہر جگہ جہاں رہے ہیں وہاں پہ ذلیل خوار ہو رہے ہیں۔ اصل جو آپ کہتے ہیں نہیں، جو آپ کہتے ہیں جس بات کو کہ ان کا کنیکشن تقریبا، یہ بات صحیح ہے۔ وہ نواب چتاڑی تھے جو جنہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا تھا حضرت، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ اور غیر مقلد، یہ دونوں انہی کی شاخوں سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، انہی کے لیے وہ لوگ کام کرتے ہیں۔ غیر مقلد بھی انہی کے اشارے پہ کام کرتا ہے، دین میں تفرقہ بازی کرتا ہے، اور جو ہے نا یہ لوگ بھی، یہ دونوں کا کنیکشن وہی سے ہے۔ الگ رنگ میں ہے دونوں، ایک تو بالکل اولیاء کرام سے ہٹ کے ہے اور یہ اولیاء کرام سے وابستہ ہو کر بہکار رہے لوگ۔ بالکل 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 جی 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 صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ یہ دونوں لیکن ایک ہی ہیں، ایک ہی اس طریقے سے دین پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، دوسرا چٹے بٹے ہیں، ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ اور حضرت لوگوں کا اتنا ایمان خراب کر رہے ہیں، غیر مقلدیت تو اس حد تک جو ہے گر چکی ہے کہ انہوں نے بزرگان دین کے بارے میں بھی غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، الیاذ باللہ، جس کو زبان پہ ایک عام مسلمان لانا بھی نہیں پسند کرتا ہے۔ نہیں جی، اہل حدیث کی آپ بات کر رہے ہو، اولیاء اللہ کو نہیں مانتے؟ ارے یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بھی نہیں مانتے، آپ تو اولیاء اللہ کی بات کر رہے ہو۔ یہ تو آپ معجزہ رسول کی بات کرو تو معجزہ رسول کو بھی نہیں مانتے ہیں، معجزہ شق و قمر نہیں مانتے، اور بھی جو اللہ کے رسول کے معجزات نہیں مانتے۔ اور پھر حضرت نام بھی لیتے ہیں نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کہہ دیتے ہیں، جسے ایک محبت سے آدمی نام لیتا ہے، جس سے محبت عقیدت رہتی ہے، جیسے سرور کائنات، آقائے نامدار، تاجدار مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی ایک محبت سے نام لیتا ہے تو پتہ چلتا، یہ منہ سے بھی نام لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بس ایسی جیسے ارے غیرے کا نام لے لیا، خالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے۔ لیکن آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کبھی مت کرنا، میں جانتا ہوں ان کے دل کالے، ان کے دل مر چکے ہیں۔ یہ کتنی آپ ان کو حدیثیں بتا دو جو ان کے مطلب کے مطابق ہوں، وہی حدیثیں مانتے ہیں۔ ویسے حضرت مولانا امین صفدر رکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھی ہے
کہ ان لوگوں نے اولیاء کی دشمنی میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو وہ کر دیا، کالا کر دیا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں غیر مقلدیت جلی ہوئی روٹی ہے، اور جلی ہوئی روٹی کبھی کام نہیں آتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ اور اگر محبت میں غلو کیا ہے، اگر محبت اگر ان کو حدیث بھی بتا دی صحیح حدیث تو کہیں گے اس میں راوی کمزور ہے، اس میں کلام ہوا ہے، اس میں محدثین نے بحث کیا ہے، صحیح حدیث کو بھی یہ اپنے مطلب کی بات مانتے ہیں، چاہے ضعیف سے ضعیف حدیث بھی ہو، سینے پہ ہاتھ باندھنے والی حدیث ہے تو ضعیف ہی ہے نا، لیکن ان کو اپنا حضرت اتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ اب تو الحمدللہ تراویح وغیرہ جو ہے بیت اللہ شریف سے نشر ہونے لگی، سب لوگ دیکھنے لگے، پہلے اتنا جھوٹ بولتے تھے حضرت کہ وہاں پہ 20 رکعت تراویح کے تو یہ منکر ہی ہیں، منکر ہی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا۔ میں جالیات میں پڑھتا تھا، حضرت میں جالیات میں پڑھتا تھا، میں آپ کو بتا دوں جتنے غیر مقلدین ہیں جالیات پہ پورا قبضہ ہے سعودیہ کے اندر۔ میں سعودیہ میں تھا تو جالیات میں خارجیوں کے لیے حکومت نے انتظام کیا تھا پڑھائی کے لیے، تو جب میں جاتا تھا ایک عبداللہ مدنی کر کے مبارک پور اعظم گڑھ سائڈ کے تھے جو ہے، سمجھ رہے ہیں نا، تو حضرت جب کلاس میں ہم لوگ جاتے تھے تو انہوں نے جو ہے ایک کتاب اردو میں ترتیب دی تھی، سمجھ رہے ہیں نا۔ ان لوگوں کے ہاتھی کے دانت دکھانے کو کچھ اور ہے، کھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا حضرت۔ یہ حدیث کا نام لے کر کے دھوکہ دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو حضرت یہ جو ہے انہوں نے جو ہے سمجھاتے نہیں کلاس میں، تو میں بھی بیٹھا ہوا تھا تو سمجھا رہے تھے، تو انہوں نے کہا، کسی بچے نے سوال کیا، پاکستانی بچہ تھا، اس نے سوال کیا کہ حضرت یہ 8 رکعت صحیح تراویح ہے یا 20 رکعت ہے؟ تو انہوں نے کہا 8 رکعت صحیح حدیث سے ثابت ہے، 20 رکعت ضعیف حدیث سے ثابت ہے، انہوں نے کہا۔ تو میں کہا اچھا حضرت آپ، وہ جو سوال کر کے رک گیا، حضرت نے جواب دے دیا، تو میں نے کہا حضرت مجھے اس پہ ایک اشکال ہے، میں نے کہا حضرت مجھے اس پہ ایک اشکال ہے، کیا اشکال ہے حضرت؟ میں نے کہا حضرت اگر بیت اللہ شریف کے اندر اور دونوں حرم کے اندر اگر صحیح حدیث پہ نہیں عمل ہوگا تو دنیا پہ کہاں پہ عمل ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں۔ اگر یہ دونوں حرموں میں اگر صحیح حدیث پہ نہیں عمل ہوگا تو دنیا میں کس جگہ پہ اور صحیح حدیث پہ عمل ہوگا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ 8 رکعت 20 رکعت ضعیف ہے، تو دونوں حرم میں تو 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے، دونوں تو کہے، تو مجھ سے کہنے لگے کہ وہ اصل میں ایسا ہے لوگوں کو اختلاف سے بچنے کے لیے۔ تو میں نے کہا حضرت ایک بات یہاں پہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر لوگوں سے اختلاف میں بچنے کے لیے ضعیف حدیث سے عمل ہو سکتا ہے آپ کے بقول، میں نے کہا تو سٹی بن گئی حضرت کی، حضرت کچھ بولے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں جو ہے بھائی، جب آپ خود کہہ رہے ہو کہ اختلاف سے بچنے کے لیے، تو اختلاف سے بچنے کے لیے کیوں ضعیف حدیث سے عمل ہوگا؟ کیوں ہوگا بھائی؟ صحیح حدیث اگر موجود ہے تو اختلاف سے بچنے کے لیے ضعیف حدیث سے کیسے عمل ہوگا؟ پتہ چلا کوئی چیز جب تواتر کے ساتھ ہوتی ہے تو ضعف اس کا جو ہے بعد والوں سے پیدا ہوا ہے نا، راویوں سے پیدا ہوا ہے نا۔ وہ جس آدمی کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہو تو وہ شاہد ہے، اور شاہد جو ہے روایت پہ بھاری ہوتا ہے، جس کے ساتھ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے حکم دیا ایک صحابی کو جاؤ قتل کر رہا ہو جو تہمت تھی کہ کسی کے ساتھ زنا کیا ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو وہ جب تلوار لے کے گئے تو کسی نے اس کو بتا دیا کہ حضرت علی آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، حضرت علی آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں قتل کرنے کے لیے، تو کسی کنویں میں یا غار میں جا کر کے چھپ گئے۔ تو حضرت علی جو ہے جب ڈھونڈ رہے تھے تو یہ اچانک کنویں سے منڈی نکال کے دیکھنے لگے کہ کہیں آ تو نہیں رہے، حضرت علی کی اچانک جو ہے وہ نظر پڑ گئی۔ اب جب گئے تلوار لے کر کے جو ہے تو کہیں کنویں سے تو نکل، اور وہ ڈر کی وجہ سے نہیں نکل رہے ہیں، صحابی جو ہے نکل ہی نہیں رہے ہیں، تو یہ نہیں نکلنے کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کنویں کے اندر اتر گئے۔ جب کنویں کو اندر اتر گئے تو اس کو جب کھینچ کے باہر لانے لگے کہ کھینچا تانی میں ان کا تہبند کھل گیا صحابی کا جو ہے، تو جب صحابی کا تہبند کھل گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اچانک نظر پڑی کہ اس کا تو عضو ہی نہیں ہے، عضو خاص ہے ہی نہیں ہے جو ہے، تو آپ نے قتل نہیں کیا جو کہ صحیح حدیث اللہ کے نبی کا فرمان تھا۔ تو آپ جب واپس آئے تو اللہ کے نبی کو سارا واقعہ بتایا کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا میں نے دیکھا، جب اس کے پاس سامان ہی نہیں تو زنا کیسے کر سکتا ہے، اس کا جو عضو خاص ہی نہیں ہے۔ تو وہ اللہ کے نبی نے کہا آپ نے ٹھیک کیا۔
تو پتا چلا جو مشاہدے کی چیز ہوتی ہے وہ روایت میں وہ بھاری ہو جاتی ہے. وہ مشاہدہ کر کے آئے ہیں بھئی وہ چیز ہے ہی نہیں ہے اس میں. بے شک بے شک. تو یہ لوگ حضرت جو ہے ایسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ ایک تو اہل حدیث کہہ رہا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو 3 حدیث آتی ہے. تو کوئی عالم تھے انہوں نے کہا اچھا ہوا 3 حدیث آتی ہے تو 3 حدیث آتی ہے امام ابو حنیفہ کو تو اللہ کا شکر اے مان کہ تو 1300 سال کے بعد پیدا ہوا اور اگر کہیں اور حدیث آ جاتی تو دنیا میں تیرا وجود ہی نہیں ہوتا. تو اللہ کا شکر مان. تو یہ اتنے جری ہوتے ہیں ان کا بغض اتنا ہے بزرگان دین سے. میں تو نام نہیں لے سکتا حضرت جو ایک خبیث معراج ربانی ہے اس کا نانحال ہمارے گاؤں میں ہے. اس کا نانحال وہ پہلے بریلوی تھا. بگلیہما اس کا سدھارتھ نگر میں بگلیہما اس کا گاؤں کا نام ہے سدھارتھ نگر میں پڑتا ہے. یہ براؤں میں پڑھا گیا ہے. ہاں براؤں میں پڑھا ہوگا کیونکہ جو ہے براؤں سدھارتھ نگر میں ہے نا. براؤں سدھارتھ نگر میں ہی آتا ہے. ہاں یہ پہلے بریلوی تھا بستی کا ہے سدھارتھ نگر کا ہے. صحیح. یہ سدھارتھ نگر ایک گاؤں بگلیاما اس کا نانحال ہمارے گاؤں میں تھا یا ہمارے گاؤں میں پلے بڑے ہیں لوگ حضرت. یہ معراج ربانی. ہاں یہی رہتے تھے یہی پلے بڑے ہیں. جب بڑے ہوئے تو ان کی ماں نے اپنی جائیداد بیچ کر کے کیونکہ بھائی تھا نہیں ان کی ماں اکیلے تھی تو جائیداد جب ان کے نانا کا انتقال ہو گئے جائیداد بیچ کے پڑوسی کو دے کر کے اس کے ہاتھ سے پیسہ لے کے وہاں اپنا چلے گئے لوگ. جو ہے یہ کٹر بریلوی تھا یہ جو ہے معراج ربانی. ہاں معراج ربانی صاحب جی جو ہے صحیح کہہ رہا آپ. سمجھ رہے ہیں نا. بالکل صحیح ہے کیونکہ اس کی اسٹائل آج بھی وہی ہے. اور حضرت بات کرنے کی انداز اس کا بریلویت والا ہی ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. جوش میں بات کرتا ہے پوری طاقت سے. جی جو ہے کہ ایک یہ غیر مقلد ایک یہ دعوت اسلامی یہ دونوں حضرت مجھے لگتا ہے وہی کی شاخ ہے. ان لوگوں کی شاخ ایک ہی جگہ سے نکلی ہوئی ہے. بس سمجھ رہے ہیں کہ دونوں کا 2 طریقے سے رخ ہے دین کو لوٹنے کا. ایک متنفر کرتا ہے اور ایک جو ہے اتنا اس میں ڈبا دیتا ہے کہ دونوں جو ہے اسی راستے پر پہنچا جاتے ہیں. عالم تھے مفتی اختر رضا خان صاحب ازہری میاں جی انہوں نے بھی ان کا بہت زبردست رد کیا تھا. پہلے شروع میں حمایت کی تھی تھوڑی بہت حمایت نرماہٹ اختیار کی تھی جب ان کے اندر اتنی برائیاں نہیں تھی. تو یہ پہلی والی کلپ کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر کے دیکھو ازہری میاں یہ کہہ رہا ہے بعد والی کو نہیں بتاتے ہیں. بعد والی کلپ اب یہ سنو آپ بعد والی جو ان کی ہے ذرا 2 منٹ سنو پھر بعد میں بات کرتے ہیں. 2 منٹ. جی کا نام لینے والا نام لینے میں کتنا شرمندہ ہے اور وہ مستقی عدالت پر قائم ہے کہ نہیں ہے اس کا بچہ کچھ ہے کے بتاوا میں ویڈیو اور یہ تصاویر جو روایات اس کو دیا جا رہا ہے یہ صحیح بات. جو کا بستی کا نام ہے ہماری ان کے افراد ہمارے بچوں کو خوش کر کے ہماری تصویر دے کر کے اندر لے کے جاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ حرام کرتے ہیں ان کی تصویر موجود ہے. حرام کرتے ہیں ان کی تصویر موجود ہے. حرام کرتے ہیں ان کی تصویر موجود ہے.
सुना है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की तस्वीर में वो इन लोगों को नहीं है جی खिलौना मलून सिनेमा जिस पर उलमाए अहले सुन्नत में जवाब किया जाता उसको किसी ने जायज नहीं कहा। بے شک दावत इस्लामी नाम है सुन्नी करने से जो है बात आगे इस्लामी बात दावत इस्लामी की जमात इस्लामी की कुछ دیکھ لو آپ نے جو کہا تو وہی بات آ گئی. جی جی इस्लामी नाम रखा और मौजूदी ने सिनेमा ہاں ہاں بات وہی آ گئی جو آپ کہہ رہے تھے. جی یہ دیکھو کلیئر ہو گیا کلیئر. ضرورت سے ہٹ کر کے کچھ لوگ پہلے کی ضرورت ہے میں پوچھتا ہوں کہ سوچو مسجد میں فوٹو لیا ہاں یہ کون ہے کیا بات ہے واہ. ہاں یہ ہاں ہاں یہ جی ہاں صحیح بات ہے. زکات لے رہا ہے زکات. جی جی اس وجہ سے دعوت اسلامی جو ہے ان کا گھر نہیں کرتے اور اس نے اپنے پہچان میں آنے ہاں وہ اس کے منشور میں یہ ہے کہ ہمارے اس شہر سے حل نہیں ہوگا. ہاں دعوت اسلامی آج بھی ان کا معاملہ یہ ہے کہ دیوبندیوں کے پیچھے کی نماز پڑھتے ہیں. ہاں کچھ لوگ ہٹے اور عید کے پرچم کے نیچے پائے ہاں جی حضرت ہاں یہ دیکھو یہ پورا کا پورا آپ نے سن لیا. جی جی یعنی بریلی والے تو ان کا رد کر رہے ہیں. یعنی افضلی میاں کی علاج کی ہے مفتی اختر صاحب کتنا کھل کے رد کر دیے دعوت اسلامی کا. انہوں نے جب یہ لیکن حضرت نہیں شروع میں لیکن قافلہ حضرت آیا تھا نا سنو صحیح قافلہ جب بمبئی آیا تھا جی ان کا تو انہوں نے چونا جی بھٹی میں دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھی تھی. جب زیادہ اعتراض کیا بریلویوں نے تب جا کے یہ لوگ ہٹے ورنہ مزاج آج بھی ان کا وہی ہے کہیں بھی نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن حضرت اب روٹی کی میں خاطر اب یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے دیوبندیوں کے پیچھے ورنہ میں مزاج وہی ہے ان کا آج بھی. میں یہ کہہ رہا ہوں جب اتنی اس کی گمراہیاں ہیں تو آخر کیا وجہ ہے کہ بریلیت کیوں اس کا سپورٹ کر رہی ہے بھائی؟ میں بتاؤں اس بات سے سپورٹ کر رہی ہے حضرت. آپ کے میرا میرا میں میرا بھی اپنا بتا رہا ہوں سپورٹ میرا کیا کر رہی ہے. سنو صحیح جی جی جیسے جی میں جی جی کتنا ہی گمراہ ہوں لوگوں کو معلوم ہو عالموں کو ہاں یہ گمراہ ہے تھر حسین قادری. اب میں ترتیب سوچوں گا مجھے کچھ اپنا سنستھا اپنی الگ قائم کرنا ہے سنگٹھن تو میرے پاس کچھ ہے تو نہیں کیسے پبلک کو اور عالموں کو اپنا کروں. تو میں ترتیب کروں گا کہ کسی بڑے سنگٹھن سے مل کے بڑے پیسے والوں سے مل کے اس سے پیسہ کی بات کروں گا یا وہ مجھ سے کہے گا حضرت پیسے ہی پرواہ نہ کرو آپ اپنا سنگٹھن بناؤ اور اربوں روپیہ جتنی ضرورت ہو ہم سے لو اور عالموں کو خریدو آپ. اب میرے لیے کام آسان ہو جائے گا. میں کوٹا میں جے پور میں ایک ایک عالم کو 1-1 لاکھ روپے دوں گا جب 1 مہینے کا تو وہ میری ہزاروں گمراہیاں ہوں گا تو ان پہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے گا سوچے گا نہیں اطہر قادری صحیح ہے وہ ٹھیک ہے وہ تو پردہ ڈالے گا ہر طرح سے. بس بات سمجھ آ گئی آپ کے.
حالانکہ اس کی گمراہیاں ایک دم کھلی ہوئی ہیں. تو یہ 50,000 روپے دے رہا ہے نا، ایک ایک مبلغ کو 50,000 روپے دنیا میں دے رہا ہے. اب اس کے 10 لاکھ یا 20 لاکھ جو بھی مبلغ ہوں، تو اب اتنا بتاؤ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اتنا بجٹ کہاں سے آئے گا حضرت؟ نہیں، یہ اتنے بتاؤ، بڑے بڑے مدارس ہیں جو دنیا، سنیے حضرت، اتنے بڑے مدارس ہیں تو دنیا میں جن کا پورا شہرہ ہے، دنیا کے ہر ملک سے چندہ آتا، پھر بھی مدرسے کا بجٹ گھٹا ہی رہتا ہے. ایک بات بتا رہا ہوں آپ سے، کبھی پورا نہیں ہوتا. جی جی دیوبند ہے، ندوہ ہے، پھر بریلی کے بھی بڑے بڑے مدرسے ہیں، بریلی صوفیہ ہے، بریلی کے عالم لاکھوں ہیں، وہ دنیا میں، وہ ان کی شاخیں نہیں کھل پا رہی. جے پور میں اور بمبئی میں ان کی تو پوری دنیا میں شاخیں کھل رہی ہیں. تو اصل اتنا پیسہ بلڈنگیں خرید رہے ہیں. بمبئی میں بلڈنگ خریدنا آسان نہیں ہے، بمبئی میں خرید لی، ہر جگہ خرید رہے ہیں صاحب بہت. اور پھر وہ 20 لاکھ یا 10 لاکھ جو بھی مبلغ ہو، ہر مبلغ کو 50,000. پھر مدنی چینل کا الگ خرچہ. یہ چندے سے نہیں ہو سکتا اتنا کام. میں کہہ رہا ہوں حضرت، اس کا خالی آپ چہرہ دیکھ لیں، الیاس قادری کا چہرہ دیکھ لیں تو آپ چہرے سے آپ پتہ لگا لیں گے کہ جو ہے روحانیت اس کے چہرے پہ ہے. بالکل نہیں، وہ تو بات اس کی آواز میں بھی روحانیت بالکل، آواز میں بھی، آواز میں بھی، ہاں جی، آواز میں بھی روحانیت. سادہ آدمی جیسے بات کرتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ دو چہرے بتائے جاتے ہیں، اس پر آپ دھیان دینا. ایک تو وہ کیمرے کی صفائی سے اس کا گورا چہرہ دکھاتے ہیں، اور جو اس کا ایک اوریجنل چہرہ ہے وہ الگ ہے، مرجھایا ہوا ہے. وہ آپ کو الگ مل جائے گا کہیں نہ کہیں آپ کو دیکھنے میں. جگہ جگہ چہرے پہ داغ ہے، وہ پیشانی پہ داغ ہے، ادھر نماز آپ بھی پڑھتے ہو، ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی وہی مسلح پہ پڑھ رہے ہیں. یہ بھی جانماز پہ اس کے ساتھی بھی پڑھ رہے ہیں. تو عمران اتاری کے داغ کیوں نہیں پڑا چہرے کے اوپر؟ حبیب اتاری کے داغ کیوں نہیں پڑا چہرے کے اوپر؟ وہ تو اس کے خاص ہے نا، دانے بازو میں حبیب ہے، مفتی سمر ہے، سب یہ جتنے بھی چہلے چپٹ ہیں اس کے خاص ان کے چہروں پہ ایک مظفر ہے گا. وہ چینل میں، وہ چینل ایک بنا رکھا مظفر نام ہے، وہ اس کی دلالی کرتا ہے. اس کا نام ہے چینل کا علامہ مظفر حسین. بہت بڑا دلال ہے. یعنی ان کے چینل بھی چل رہے ہیں اسپیشل، یعنی ان کو تنخواہیں دے رکھی ہوگی نا، ان کو باندھ رکھا ہوگا کہ آپ کو 1 لاکھ روپے مہینہ ملے گا، آپ دعوت اسلامی کی حمایت میں ویڈیو ڈالیں. حضرت پیسوں کی ریل پیل ہے اس کے یہاں، سمجھ رہے نا؟ وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے آپ پیسہ دے دو، میں خرید لوں گا عالموں کو، اماموں کو. جی جی. اچھا، یہی اصل وجہ ہے کہ حضرت حرام کھا کر کے حق بولنے کی صلاحیت زکاتیں اس نے کھلا دی ہیں، انڈیا کی زکاتیں انڈیا کے عالموں کو کھلا دی ہیں، کوٹا میں، جے پور میں اور مراد آباد، رامپور. اچھا، آپ جب بات کرتے ہیں کسی بریلوی سے، جب الیاس قادری کا نام لیتے تو کہتے چھوڑو وہ بات چھوڑو، اپنا مخصوص جو کہنا چاہتے ہیں کہ مطلب جو ان کا جو ہے چبایا ہوا لقمہ ہے اسی پہ بات کرنا یہ چاہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر آپ الیاس قادری کا نام لیتے ہیں، الیاس کی نظر نہیں آتی ہیں ان کو. وہی تو میں کہہ رہا ہوں حضرت. اور حالانکہ اتنی کھلی گستاخیاں ہیں. اب آپ جو کہتے ہیں کہ بال کو اپنے بال مبارک، یہ کیا تقابل نہیں کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شریف کو بال مبارک کہا جاتا ہے. ہاں، یہ اپنے بال کو اب تو یہ تک سنا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کے بھی بال مبارک، اپنے بیٹے کے بھی بال بٹوا دیے ہیں. یہ تک آ گئی بات. استغفر اللہ، استغفر اللہ. ارے اس کے بال بٹنا کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کے بال کو بال مبارک کے بٹنا؟ اور تلبیہ بدل دی. لبیک اللہم لبیک کی جگہ لبیک یاتار کہلوا دیا اس نے. اس کے عمران نے کہلوا دیا لبیک یاتار. وہ دلیل کیا دے رہا ہے کہ جب ماسٹر حاضری لیتا ہے تو بچے لبیک کہتے ہیں. بتاؤ، دلیل یہ دے رہا ہے. میں ایک بات سیدھی جانتا ہوں حضرت، میں سیدھی ایک بات جانتا ہوں کہ پوری دنیا کے لوگ اللہ کے نبی نے کہا کہ مدینہ دین کی بھٹی ہے. پوری دنیا کا علم مدینے میں پہنچے گا حج کے ٹائم پہ، پوری دنیا کا علم، سمجھ رہے نا؟ تو جیسے سونار کی بھٹی ہوتی ہے، دنیا کا سونا اس کے پاس جمع ہوتا ہے، وہ پورے سونے کو اٹھا کر کے اپنی آگ کی بھٹی میں ڈال دیتا ہے. لیکن جو اوریجنل سونا ہوتا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے، باقی جو خراب ملاوٹی سونا رہتا ہے وہ سب جل کے خاک ہو جاتا ہے. سیم یہی چیز جو ہے مدینہ، جسے کہا کہ علم دین کی بھٹی ہے، پوری دنیا کا علم مدینے کے اندر پہنچتا ہے حضرت. جو اوریجنل علم رہتا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے، باقی وہاں جل کے خاک ہو جاتا ہے.
समझ रहे हैं। अच्छा आप बताएं, इनके बकौल कि गौस कुतुब दुनिया के अंदर मौजूद है, तो हज के टाइम पे गौस कुतुब अब्दाल जितने सारे दुनिया के अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के वली हैं, उलमा हैं, आम आदमी है, सब हज के मौका पे हज करने पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं? सब पहुंचते हैं हजरत, अब्दाल पहुंचते हैं, औलिया अल्लाह इमाम हरम के सब पीछे पहुंचते नमाज हैं, पढ़ते हैं, तमाम औलिया अल्लाह। सब इमाम। हाँ, अब आप अंदाजा लगाएं कि जब सब बेवक्त एक इमाम के पीछे नमाज अदा कर रहे हैं, तो हजरत मैंने जो मतलब तज्जिया किया है कि जिस पे अल्लाह की लानत और हमारे नबी की लानत होगी, वही शख्स जो है वहाँ दोनों हरमों में नमाज नहीं पढ़ेगा जमात के साथ। या तो उस पे अल्लाह की लानत है और अल्लाह ने अजाब में उसको मुब्तला किया है, ताकि ये जो है कमबख्त जो है मतलब इसको इतना सवाब जितना हदीस के अंदर आता है उतना ना मिल पाए जो है, इस वास्ते उन पे लानत है। अच्छा पूरी दुनिया के लोग, सबका इजमा है, सब एक साथ जा करके वहाँ नमाज पढ़ते हैं, इनको क्या दुश्वारी है? पता चला इन पे अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ है। ने फरमाया सवाद आज़म की इत्तिबा करो, मेरी उम्मत गुमराही पर जमा नहीं होगी। बेशक पूरी दुनिया का आलिम आकर जमा होकर नमाज पढ़ रहा है, 99% नमाज पढ़ता है, मेरे ख्याल से 1% से भी